آپ کی طرف سے، آپ کے صدر کی طرف سے بار بار یہ کہا گیا کہ ایک چارٹر آف اکانومی بننا چاہیے. پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہا. یہی بات 2 روز پہلے آصف علی زرداری صاحب نے بھی کی. اس وقت ایک جوائنٹ اپوزیشن ہے. اب جب اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے اس پر کام شروع کیا, انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور کہا کہ ہمیں ایک اسپیشل کمیٹی بنانی چاہیے جو کہ ایک چارٹر آف اکانومی کرے, تو آپ لوگ اب پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ آج مریم نواز صاحبہ نے اس کی مخالفت کی, آپ نے اپنے ٹویٹ میں مخالفت کی, کیوں؟ دیکھیے, بہت دیر کی مہرباں آتے آتے یہ وہ آفر ہے کہ جو لیڈر آف اپوزیشن نے اپنے پہلے خطاب میں حکومت کو پیش کی تھی, اور اس وقت حکومت نے بڑی رونت کے ساتھ اور غرور کے ساتھ اس آفر کو جھٹک دیا تھا, رد کر دیا تھا. اس لیے کہ ہم دیانتداری سے سمجھتے تھے کہ پاکستان جس نے ایک بہت بڑی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اور ہم اب ریکوری کے موڈ میں ہیں, پاکستان نے اگر آگے جانا ہے تو پاکستان کو کوئی ایک لیڈر, کوئی ایک پارٹی اور کوئی ایک ادارہ, میں یہ بات دوبارہ دہراتا ہوں کہ پاکستان کی جو چیلنجز ہیں, اگر کسی لیڈر کے دماغ میں یہ ہے, کسی پارٹی کے دماغ میں یہ ہے, کسی ادارے کے دماغ میں یہ ہے کہ وہ تنہا پاکستان کو آگے لے کے جا سکتا ہے یا ٹھیک کر سکتا ہے, تو یہ ان کو اپنا ایکس رے کرانا چاہیے. پاکستان کے لیے ہمیں ایک کوآرڈینیٹڈ کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے. ایک حد پہ ہم آپس میں مخالفت کریں, لیکن ایک درجے پہ ہم سب کو کولیبریٹ کرنا ہے تاکہ پازیٹیو سینرجی ہو. یہ وہ سوچ ہے جس کے تحت ہم جب حکومت میں تھے تو پرائم منسٹر نواز شریف اس وقت میثاق پاکستان کی بات کیا کرتے تھے, اور یہی بات شہباز صاحب نے میثاق معیشت کی. لیکن حکومت پاکستان ہو نہیں سکا, نہ میثاق معیشت آپ کے دور میں بھی ہو سکا, جبکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی, ایک حکومت یا ایک ادارہ اکانومی کو نہیں درست چلتا. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم نے پھر ویژن 2025 بنایا جو ایک میثاق معیشت کی دستاویز تھی, جس میں 4 صوبوں کے چیف منسٹرز کو, جو ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندے تھے, اکٹھا کیا اور انہوں نے اس کو دستخط کیے. اسی طرح جو ہم نے نیشنل واٹر پالیسی بنائی CCI کے ذریعے, جس میں پرویز خٹک صاحب نے دستخط کیے, مراد علی شاہ صاحب نے دستخط کیے, یہ وہ نیشنل کنسنسس ہے. نیشنل ایکشن پلان جو ہم نے کیا, تو ہم نے جو میثاق پاکستان یا میثاق جمہوریت کی بات کی, اس کا باٹم لائن یہ تھی کہ جو اہم قومی ایشو ہیں ان کے اوپر ہم سب مل کر کام کریں. لیکن اس وقت آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی ہے؟ دیر کہاں ہوئی ہے؟ 19 تاریخ کو, یعنی کہ آج سے 3 روز پہلے, فلور آف دا ہاؤس لیڈر آف دی اپوزیشن PMLN کے صدر شہباز شریف صاحب نے یہ کہ آپ چارٹر آف اکانومی کریں. اس کے ایک دن کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے کہا, تو 2 دن میں یہ تو بہت تیز پیش رفت ہے کہ اسپیکر صاحب نے ملاقات بھی کر لی عمران خان سے اور کہہ دیا کہ اسپیشل کمیٹی ہم بنانے جا رہے ہیں. تو بہت تیزی سے پیش رفت ہوئی ہے. ان کی تقریر سن رہا تھا, انہوں نے جو بات کہی تھی, انہوں نے اپنے اس میثاق معیشت کی تجویز کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت نے اس پہ کوئی خیر سگالی نہیں دکھائی, الٹا اس کا مذاق اڑایا. اس پر اسپیکر نے پھر انٹروین کیا, اور اسپیکر نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس پہ کوئی کردار ادا کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, اگر آپ نے میثاق معیشت کرنا ہے تو مقصد یہ کہ آپ سب کا تعاون لینا چاہتے ہیں. آپ تعاون تبھی لے سکتے ہیں کہ جب ملک میں تعاون کی فضا ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ PTI کے آفیشیل اکاؤنٹ سے آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ میثاق معیشت کی بات یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ NRO لینا ہے انہوں نے. میں آپ کے پروگرام کے ذریعے کہتا ہوں, مسٹر عمران خان, اس کے اوپر لعنت جو آپ سے NRO مانگے یا آپ سے NRO کی توقع رکھے. ہم کسی NRO پہ نہ یقین رکھتے ہیں, نہ کوئی مانگتا ہے. یہ صرف اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. جب آپ کے پاس کارکردگی نہیں ہے, کچھ دکھانے کے لیے نہیں ہے, تو اپنے حمایتیوں کو NRO اور کرپشن چھوڑوں گا نہیں. اسد کیسر صاحب کے اس ٹویٹ کے بعد جو انہوں نے کل وزیر اعظم سے ملنے کے بعد کی, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے اگری کر لیا ہے کہ ایک اسپیشل کمیٹی آن چارٹر آف اکانومی کانسٹیٹیوٹ کی جائے تاکہ جو اکنامک چیلنجز ہیں اس سے نمٹا جائے. اس کے بعد تو میرے خیال سے کوئی گنجائش نہیں رہتی ان کے پاس یہ کہنے کی کہ NRO کیا جائے. آپ کی طرف سے ایک تجویز تھی, انہوں نے آگے بڑھ کے یہ کہا اسپیشل کمیٹی بنائی جائے. آپ جائیے, آپ کو نہیں لگتا یہ بہترین موقع ہے؟ دیکھیے, آپ PTI کا آفیشیل اکاؤنٹ دیکھیے, اس کے اوپر PTI نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے کہا ہے کہ یہ میثاق معیشت کی بات NRO لینے کے لیے کر رہے ہیں. آئی ایم سوری, ہم لوگ ڈگنیٹی والے لوگ ہیں, ہم ملک کے مفاد میں تعاون کی بات کرتے ہیں. اگر کوئی اسے کمزوری سمجھتا ہے اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ہم سے سیاسی جنگ لڑنا چاہتا ہے, انتقامی کارروائیاں کرنا چاہتا ہے, ہم نے جنرل مشرف کا باوردی, جنرل مشرف واز ان یونیفارم, اس کا مقابلہ کیا ہے. تو عمران خان صاحب تو جو اس وقت انتہائی نامقبولیت پہ ہیں, جن کی ناکامی اس وقت پوری قوم کے سامنے آ چکی ہے, اور جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, ان سے کون ڈر کے NRO کی بات کرے گا؟ دیکھیے,
لیکن اگر آپ کی پارٹی میں تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں دو موقف ہیں، اور صدر پی ایم ایل این تو واضح طور پہ جیسے میں نے کہا کہ 2 دن پہلے بھی وہ اس خواہش کا اظہار کرتے رہے کہ یہ ہونا چاہیے. تو ان کی ایک رائے ہے. آج مریم نواز صاحبہ جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہے اور کئی وائس پریزیڈنٹ میں سے ایک وائس پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے کہا میں ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتی، یہ مذاق معیشت ہو سکتا ہے، اور انہوں نے کہا ان کی اپروچ الگ ہو سکتی ہے، جمہوریت میں اس کی آزادی ہے. دیکھیے وہ تو خود کہہ رہی ہیں کہ ان کی رائے مختلف ہے. دونوں باتیں سچی ہیں، جو شہباز صاحب نے بات کی ہے اور جو مریم نواز صاحبہ نے بات کی ہے، دونوں باتیں سچی ہیں. آپ مریم نواز صاحبہ کے دونوں موقف سے اتفاق کرتے ہیں. میں دونوں کے موقف سے اتفاق کرتا ہوں. موقف الگ الگ ہے، نہیں، علیحدہ نہیں ہے، دونوں کا موقف ایک ہی ہے. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک کے مسائل کا حل کانفرنٹیشن نہیں ہے، کولیبریشن ہے. کسی آپ ذی شعور انسان سے پوچھ لیجئے، وہ یہ کہے گا کہ جب ایک کشتی کسی طوفان میں ہوتی ہے تو سب کو اپنے حصے کا چپو چلانا ہے. اگر کوئی شخص اس وقت یہ کہے کہ تم سب کے چپو میں چھین لوں گا، میں اکیلا ہی کشتی کو لے جاؤں گا، تو اس کا دماغی معائنہ کرانے کی ضرورت ہے. لہٰذا کولیبریشن از دا نیڈ آف دا نیشن. لیکن کیا یہ لوگ اس قابل ہیں، ایک ایسا شخص کہ جو سب کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا رہا ہو؟ جو نواز شریف صاحب جو اس ملک کے سب سے مقبول رہنما ہیں، آج بھی سروے آیا ہے سب سے مقبول رہنما ہیں، ان کو آپ بنیادی طبی سہولتیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انہیں مصر کے صدر مرسی کی طرح جیل کے اندر علاج ڈینائی کر کے کسی خدا نخواستہ حادثے کا شکار کر دیں گے؟ اس حالات میں دیکھیے نا، اس حالات میں مسلم لیگ نون کا کوئی کارکن، کوئی رہنما، کوئی لیجسلیٹر تیار نہیں ہوگا. آپ پوچھتے نہیں ہیں میٹنگز میں شہباز شریف صاحب سے کہ کیوں بار بار آپ شہباز شریف صاحب بھی اسی موقف پر ہیں. شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ نے یہ واضح طور پہ کہا ہے ان کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن میاں نواز شریف اس میثاق معیشت کے خلاف ہیں. تو اس کا مطلب شہباز شریف اور نواز شریف کی رائے مختلف ہے. اقبال صاحب نہیں، مختلف ہے. میثاق معیشت آج سے 10 مہینے پہلے ایک حقیقت ہو سکتا تھا، آج سے 4 مہینے پہلے بھی ایک حقیقت ہو سکتا تھا. لیکن سپیکر صاحب کے لیے میں نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں. وہ ایک سادہ سے اور مخلص انسان ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ کوشش کر دیکھیں. لیکن جو میثاق معیشت ایک ماحول کے اندر ہوگا نا، انہوں نے اپنی کوشش کر لی، اب بال آپ کے کورٹ میں. تو پی ایم ایل این کی طرف سے ریجیکٹڈ ہے کہ کوئی اسپیشل کمیٹی چارٹر آف اکانومی پہ نہیں بن سکتی. چارٹر آف اکانومی میں اگر ایک کمیٹی نے کام کرنا ہے تو کیا نوٹیفیکیشن کھیلنا ہے؟ اس کے لیے کوئی بامقصد، اس کے لیے کوئی فروٹفل، کوئی پازیٹیو ٹینجیبل آؤٹ کمز ہونے چاہیے نا. اس ماحول کے اندر کہ جہاں پر آپ پولرائزیشن کی طرف چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں، اس ماحول کے اندر کہ رات کو 12 بجے آپ اٹھ کر کہیں میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں، تو آپ بتائیے وہ میثاق معیشت کیا کرے گا؟ کنڈیشن بیسیکلی یہ ہے، سیکرٹری جنرل ہے آپ پارٹی کے، کنڈیشن یہ ہے کہ ماحول کو بدلیں، تعاون چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ماحول بدلنا پڑے گا. تو اب اس میں کیا کریں؟ عمران خان صاحب خود اپروچ کریں، یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے، یا جو ابھی انہوں نے کمیشن بنایا ہے جو کہ تحقیقات کرے گا 10 سال کے قرضوں کا، اس طرح کا کمیشن ختم کریں؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، احتساب بند کر دیں. کنڈیشن پری کنڈیشن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وی آر آل فار اکاؤنٹیبلٹی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی دولت جس نے بھی لوٹی ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے. لیکن اکاؤنٹیبلٹی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اس کو انتقام اور اپنے مخالفین کو کچلنے کا ایک انسٹرومنٹ بنائیں. اکاؤنٹیبلٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو با عمران ہو گیا اس کو چھتری مل گئی، اور جو عمران خان کے خلاف بولے یا اس کے خلاف الیکشن لڑے اس کو نیب کے اندر آپ اندر کر دیجئے. یہ تو وہی اکاؤنٹیبلٹی ہے جو جنرل مشرف کے زمانے میں ہوتی تھی کہ آپ با مشرف ہو جائیں، کاف لیگ میں چلے جائیں تو آپ کے لیے ہر لحاظ سے امیونٹی ہے. آپ مشرف صاحب کے مقابلے میں آئیں گے تو نیب آپ کو پکڑ لے گا. اس وقت جو موجودہ احتساب ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، وہ ختم ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ یہ پری کنڈیشن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک فیئر، ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہونا چاہیے. ہم احتساب کے حق میں ہیں. اور دیکھیے پرائم منسٹر ہمارے جو بعد میں شاید بنے، انہوں نے کئی دفعہ کہا، میں کہتا ہوں کہ میں نے الحمدللہ سی پیک کے 23 ارب ڈالر کے منصوبے اس ملک میں حقیقت بنائے ہیں ودن 3 ایئرز. الحمدللہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے، اور میں اس 23 ارب ڈالر کے ایک ایک ڈالر اور سینٹ کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں. اگر میں نے پاکستانی دولت یا پاکستان کی کسی خزانے میں ایک پیسے کی دیانت کی ہے تو مجھے چوک کے اوپر پھانسی پہ لگایا. لیکن ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے ان لوگوں نے جنہوں نے اس ملک کی ترقی کے لیے کام کیا ہے، دیانتداری سے کام کیا ہے، آپ ان کی کردار کوشش. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اکاؤنٹیبل ہیں
تو آپ کیا اس کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے جو حکومت نے بنایا ہے، جس کو حسین اصغر صاحب ہیڈ کریں گے؟ 12 اس میں ممبر ہیں، مختلف اداروں سے تعلق رکھتے ہیں. اگر آپ کو بلایا گیا کہ یہ 23 ارب روپے جو آپ نے خرچ کیے 3 سالوں میں، اس میں اگر ان کو لگتا ہے کہ کچھ میلیفائڈی ہے، کوئی کرپشن ہے، کوئی مس مینجمنٹ ہے، تو احسن اقبال صاحب پیش ہو کے جواب دیں گے کمیشن شہزاد، آپ نے اس کمیشن کی کمپوزیشن اور اس کے ٹی او آرز پڑھے ہیں؟ جی. اس کے ٹی او آر میں کیا لکھا ہے؟ جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 24,000 ارب روپے کا قرضے میں اضافہ ہوا ہے، وہ پیسہ کہاں خرچ ہوا ہے، اس کی ساری انہوں نے تفصیلات. کہا ہے کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر جو ترقیاتی منصوبہ ہے اس میں جو یہ قرضے استعمال کیے گئے ہیں اس کی وہ جانچ پڑتال کریں گے کہ کیا اس میں بے قاعدگی ہوئی، کیسی ہوئی. اب آپ اس کی کمپوزیشن پڑھ لیں. مجھے اس میں کہیں سیکٹری پلاننگ کا نام نظر آتا ہے آپ کو؟ سیکرٹری پلاننگ نہیں ہے. ہو از دا کسٹوڈین آف پی ایس ڈی پی؟ پلاننگ کمیشن. پلاننگ کمیشن. جی. اچھا، پاکستان کے جتنے قرضے ہوتے ہیں ان کی پاکستان کی ایکسٹرنل ونڈو کون ہے؟ سیکٹری ای اے ڈی، اکنامک افیئرز ڈویژن کا سیکٹری. آپ کو سیکٹری ای اے ڈی کا اس میں کہیں نام نظر آتا ہے؟ نہیں. ہی از دا بک کیپر. وہ تمام قرضوں کی بک کیپنگ ای اے ڈی کرتا ہے. اسپیشل سیکرٹری ہے فائنانس ڈویژن کے. اس میں دیکھیے نا، اکنامک افیئرز ڈویژن حکومت پاکستان کا وہ محکمہ ہے کہ جو تمام قرضوں کی بک کیپنگ کرتا ہے. اب جو دو سب سے زیادہ ریلیونٹ محکمے ہیں ان کے سیکٹری نہیں. اب اس میں کون ہے؟ آئی بی انٹیلیجنس بیورو. جی. اس میں کون ہے؟ نیب ہے. اس میں کون ہے؟ ایف آئی اے ہے. اس میں کون ہے؟ آئی ایس آئی ہے. اس میں کون ہے؟ ملٹری انٹیلیجنس ہے. جس پر آج مریم صاحبہ نے بھی اعتراض کیا اور آپ نے بھی کہا کہ ان کا نہیں ہونا چاہیے. یہ پھر کمیشن ہوا یا جی آئی ٹی ہوئی؟ یہ تو آپ نے جی آئی ٹی بنائی ہے لوگوں کو فریم کرنے کے لیے. مطلب اس کی کمپوزیشن درست ہو جائے تو پھر آپ پیش ہونے کے لیے تیار ہیں؟ ایک ٹرانسپیرنٹ کمیشن بنائیں. نہ صرف ہم پیش ہوں گے، یہ تو علیحدہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں ریلیونٹ لوگ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں ریلیونٹ لوگ نہیں ہیں، لیکن یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو سارے، یہ تو سپرا نیب بنا دیا آپ نے. کیسے؟ اس میں سے کون سا شخص ایسا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا؟ It should be headed by a judge of the Supreme Court. ایک جج آف سپریم کورٹ ہو تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ انصاف کے مطابق یہ کام کرے گا. نیب کے ڈپٹی چیئرمین جس کا اپوائنٹنگ اتھارٹی پرائم منسٹر ہے، ہی از اے ہینڈ پک ڈپٹی چیئرمین اپوائنٹڈ بائی دا پرائم منسٹر. اس کو آپ لگا کے اس کے ذریعے اپنے مخالفین کو ڈرانا چاہتے ہیں. ہم نہیں ڈرتے عمران خان آپ کی اس قسم کے کمیشن سے. وی ول فیل یور وکٹمائزیشن. تو یہ سائملٹینیسلی ممکن ہے کہ یہ کمیشن بھی اپنا کام کرے اور ممکن ہے اس میں ایک خط آ جائے آپ کو کہ آپ پیش ہوں اور ساتھ میں آپ اس کمیٹی کا بھی اور ہم کمیٹی کا یہ ممکن ہے سائملٹینیسلی پیرلل چل سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا یہ کام ہو سکتا ہے. پری کنڈیشن یہ کہ یہ ختم کریں، یہ احتساب ختم کریں، جو اس قسم کا احتساب ختم نہ کریں، احتساب کریں، فیئر اینڈ فری احتساب کریں، سیاسی احتساب بند کریں. یہ جو مخالفین کو کردار کشی والا احتساب ہے اور مخالفین کو نیچا دکھانے والا احتساب ہے، اس کو آج کوئی نہیں مان رہا. دو باتوں پہ مجھے کیٹیگوریکلی بتا دیں. آپ اسپیشل کمیٹی کے حق میں نہیں ہیں، یعنی کہ نون لیگ حق میں نہیں ہے، چارٹر آف اکانومی پہ اسپیشل کمیٹی نہیں بنیں گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی ایک اچھا انیشیٹو ہے، لیکن اس کے لیے جو مطلوبہ تقاضے ہیں اگر وہ پورے ہوں تبھی وہ مفید ہو سکتا ہے. بہت بڑی اپارچونٹی ہے. پاکستان میں سیاست ہوتی ہے معیشت کے ایشوز پر. آپ کے دور میں بہت زیادہ ہوئی، چاہے پرائیویٹائزیشن کا مسئلہ ہو، چاہے ٹیکسیشن کا مسئلہ ہو. اب یہ ایک موقع ہے، اب نہیں آپ ایک ایسے مخالف آپ کے جو کہ آپ کہتے ہیں کہ پاپولسٹ بیان دیتے رہے ہیں، وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں کمیٹی بنا. ان حکومت کو اپنے نیک نیتی کا ثبوت دینا پڑے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ جب نیشنل ایکشن پلان کے لیے ملٹری کورٹس بننی تھیں، جی، ان ملٹری کورٹس کی جو ایکسٹینشن نہیں ہو سکی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر ریفیوزڈ ٹو سٹ ود دا اپوزیشن لیڈرز. صحیح. جب انڈیا پاکستان کی محاذرائی ہوئی تو اس وقت آرمی چیف بریفنگ دینے کے لیے آ گئے، لیکن پرائم منسٹر ریفیوز ٹو سٹ ود اپوزیشن لیڈرز. اب اگر ایک ایسا پرائم منسٹر کہ جس کے دماغ میں اتنا غرور بھرا ہوا ہے کہ میں کسی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، وہ یہ کہے کہ اپوزیشن اس کمیشن، ایک منٹ، مساق معیشت میں بیٹھ کے میرے جو ناکامیاں ہیں اس کا منہ کالا جو کرنا ہے ان کا ہوا ہے، وہ ہم بھی اپنا منہ ان کے ساتھ کالا کر لیں، تو یہ تو اتنے تو ہم بھی بولے نہیں ہیں. اور دوسرا مجھے کیٹیگوریکلی اس کمیشن کے سامنے نون لیگ اور آپ سمیت نون لیگ کے دوسرے رہنما پیش نہیں ہوں گے؟ دیکھیے، جو بھی کوئی ابھی اس کو ہم جائزہ لیں گے، ہمارے قانونی ماہرین اس کا جائزہ لے رہے ہیں. انصاف کے اوپر جو بھی چیز بنے گی، ہم ایک ایک روپیہ جو ہمارے ہاتھوں سے حکومت پاکستان کا خرچ ہوا ہے اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں. لیکن یہ ناانصافی ہے کہ ہمارے 5 سالوں کے 10 ارب کا تو آپ حساب لیں جس کے عوض ہم نے بڑی ترقی کی ہے، اور ان کے 1 سال میں جو 5,000 ارب خرچ کیے گئے ہیں، یعنی کہ ہمارے
5 سالوں کا نصف 1 سال میں قرضے کھا گئے ہیں جس کے عوض ایک اینٹ نہیں لگی، اس کا کوئی حساب نہیں. کیونکہ اس وقت ایک میجر امپیکٹ ڈیویلیوشن کا بھی ہے، اور دوسرا وہ کہتے ہیں 3000 ارب تو ہم نے خالی بجٹ میں رکھا ہے جو ہم نے قرضہ اتارنا ہے. پالیسی ریٹ میں نے بڑھایا، پالیسی ریٹ انہوں نے بڑھایا، تو وہ کاسٹ انہوں نے بڑھائی. میں تو ڈیویلیوشن پہ بات کروں، میں تو ابھی انٹرسٹ ریٹ پہ آیا بھی نہیں، اس کا بھی امپیکٹ ہے. سر ایک آخری سوال، آج مریم نواز صاحبہ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان کی ہارٹ کنڈیشن، ان کی کڈنی کے ایشوز، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس حکومت سے کوئی ریلیف نہیں مانگ رہی ہوں، میں صرف 22 کروڑ عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ ان کی کنڈیشن کیا ہے. اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ 1 سال سے زائد لگ سکتا ہے ان کے علاج میں. تو کیا آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ آپ لوگ عدالت میں گئے کیس لے کے 3 مرتبہ، 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، 1 دفعہ سپریم کورٹ میں. اب کیا چاہتے ہیں آپ کہ اگر ان کا اتنا طویل علاج ہونا ہے تو ان کو جیل سے باہر جانے دیا جائے، وہ آرام سے بیٹھ کے علاج کروائیں، اور اگر ایسا آپ چاہتے ہیں تو پھر پاکستان میں جو دوسرے اس وقت کنوکٹڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ بتاؤ کیوں نہ ہو؟ نہیں ہے. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کو دوسرے کنوکٹڈ لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اس بارے میں پاکستان کا کوئی بندہ، میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو مغالطہ نہیں کہ نواز شریف از اے پولیٹیکل پرزنر. وہ اپنی آئین اور قانون کی کتاب میں یہ ڈفرینسیشن نہیں ہے. بہرحال آپ نہ کریں، آپ کا سیاسی موقف ہو سکتا ہے. یہ پاکستان کے ہر شہری کو پتہ ہے. پرائم منسٹر رہے ہیں وہ 3 دفعہ، اور انہوں نے اس ملک کے لیے جو کچھ کیا ہے، اس کو ایک نیوکلیر پاور بنایا، دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ہماری مسلح افواج کی جتنی سپورٹ کی شاید کسی نے نہیں کی. اس ملک کی ڈیولپمنٹ میں، سی پیک میں ان کے ساتھ رویہ برتاؤ میں آپ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے قانون کے مطابق ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ انہی قانونی ذرائع سے ہم ان کے لیے ریلیف لینے میں اس لیے کامیاب ہو جائیں گے کہ ان کی ہیلتھ میرٹ کرتی ہے یہ کنسیڈریشن کہ انہیں بیل دی جائے. اور دوسری بات جو انہوں نے بھی کہی کہ اس پروفائل کے بندے کو ہر ڈاکٹر نہیں ہاتھ لگاتا، وہ ڈرتا ہے ان کی کمپلیکیشنز دیکھ کے خدا نہ خواستہ صحت بگڑ گئی، مجھ پہ الزام آئے گا. اور سب نے یہ کہا ہے کہ جن معالجوں نے علاج کیا آپ انہی سے علاج کریں، اور آپ قانونی راستہ ہی اپنائیں گے. انشاءاللہ تعالی قانونی راستے سے ہی حق لیں گے. بہت بہت شکریہ.